السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير۔ مومنوں کو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہ بنانا چاہیے، اور جو ایسا کام کرے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی واسطہ نہیں، الا یہ کہ ایمان والوں تم لوگوں کو ان کافروں سے بچاؤ کے لیے کسی قسم کا طرز عمل اختیار کرنا پڑے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر کے جانا ہے۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 28 تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ مومنوں کو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے۔ دیکھیے اس میں اولیاء کا لفظ ہے، اولیاء۔ اولیاء یہ ولی کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ولی ایسا دوست، ایسا تعلقاتی جس سے دلی لگاؤ ہو، دلی محبت ہو، دلی چاہت ہو، دلی انسیت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 257 میں بیان فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جو ایمان والے جتنے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معنوں میں اپنے دل سے ایمان والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کا آپس میں جو تعلق ہونا چاہیے، جو محبت ہونی چاہیے، جو گہرائی ہونی چاہیے، وہ بالکل سچے دوستوں کی طرح سے، دلی دوستوں کی طرح سے، بالکل اپنوں کی طرح سے۔ یہ چیز دوسروں کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پہلے فرمایا کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ ایمان والوں کو، مومنوں کو، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے۔ یہ جو خطاب ہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، انفرادی اور اجتماعی دونوں اعتبار سے مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خطاب فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مومن کسی کافر کو، ایمان والوں کو چھوڑ کر اپنا دوست نہیں بنائے، یا مومنوں کی جماعت دوسرے مومنوں کی جماعتوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، یا ایمان والوں کی حکومت دوسرے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کی حکومت کو اپنا دوست نہ بنائے۔ مطلب یہاں پر یہ ہے کہ دوست نہ بنائے، مطلب یہ نہیں کہ اخلاق کو گرا دے، مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ اخلاق کو گرا دے یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، سلف صالحین کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اپنے ہو یا غیر، اخلاق ان کا ہمیشہ سبوں کے لیے بلند رہا ہے، لیکن جو پکی، سچی، گہری اور دلی دوستی ہے وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ قرآنی تعلیم ہے، یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں۔ یعنی دوستی نہ رکھنے کی وجہ، دلی دوستی نہ رکھنے کی وجہ بس وہی ہے کہ ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے، کبھی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کس کے اوپر ہسٹری گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ مومنوں کو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہ بنانا چاہیے،
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کو کوئی حمایت نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری شدت کے ساتھ، پوری تاکید کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ ایمان والوں کو، ایمان والوں کی جماعت اور سماج و معاشرے کو اور ایمان والوں کی حکومت کو یہ بیان فرما دیا ہے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دلی دوست نہ بنائے۔ ہاں، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز بیان فرمایا ہے جو بہت ہی غور و فکر سے سننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الا ان تتقوا منهم تقاه، الا ان تتقوا منهم تقاه، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہاں، اگر تمہیں کافروں سے بچاؤ کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑے، اب کوئی ایسا ملک ہے جہاں پر خالی غیر ہیں، اپنے نہیں ہیں، بہت کم ہیں، اب وہاں پر ان سے معاملات بھی رکھنی ہے، بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھنا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ان سے ظاہری طور پر، مدارات کے طور پر دوستی رکھ سکتے ہو۔ کوئی ایسا ملک ہے جہاں پہ اقلیت میں ہے، وہاں پر ظاہری طور پر، مدارات کے طور پر، یا ان سے کوئی بچاؤ کا معاملہ ہو، کوئی خطرے کا معاملہ ہو، تو ایسی صورت میں ظاہری طور پر ان سے دوستی رکھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ دلی طور پر دوستی نہیں رکھتے، لیکن سامنے آتے تھے تو بہت اچھے سے اخلاق سے ان سے بات چیت کرتے تھے، مسکرا کر کے بات چیت کرتے تھے، جو لین دین ہوتا تھا بہت صاف ستھرے انداز میں کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر بھی کچھ سوالات اٹھتے ہیں۔ سوالات کیا اٹھتے ہیں؟ سوالات یہ اٹھتے ہیں کہ جو کافروں کی طرف سے جو خطرہ ہے وہ خطرہ ہمارے جان و مال کا ہے یا کسی اور چیز کا؟ خطرہ واقعی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ آج کے دور میں تو الحمدللہ آپ پوری دنیا میں کہیں پر بھی رہ لیجیے، چند جگہوں کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن و امان رکھا ہے، لوگ اتنا ادھر ادھر میں پڑے نہیں رہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قوم کو دوسری قوم سے ہٹا کر کے نہیں رکھتا تو دنیا آباد نہیں رہتی، دنیا کا مقصد چلتا نہیں تھا، دنیا کا جو نظام ہے وہ چلتا نہیں تھا، پورا درہم برہم ہو جاتا تھا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام سے کئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات سامنے یہ آتی ہے کہ جو خطرہ ہے وہ جان و مال کا خطرہ ہے، عزت و آبرو کے جانے کا خطرہ ہے یا کسی اور چیز کا۔ دوسرا، خطرہ واقعی موجود ہے یا صرف خدشہ ہے اور موہوم ہے۔ تیسری بات، اگر ہمارے سامنے جو جماعت ہے ان سے اگر ہم دوستی رکھیں گے تو اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے اور ایمان والوں کو بچا لیں گے، یہ تیسرا سوال ہے۔ چوتھا، اگر ہم سامنے والے سے دوستی رکھتے ہیں، دوستی رکھنے سے ہم تو اپنے آپ کو بچا لیں گے لیکن ایمان والے جو ہے پڑ جائیں گے خطرے میں۔ تو ان تمام سوالوں کے جوابات اس طرح سے ہیں کہ اگر واقعی جان و مال کا خطرہ ہے، عزت و آبرو کے جانے کا خطرہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اجازت دیا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان سے دوستی یاری کرنی چاہیے، اچھے انداز میں ان کے ساتھ رہنا چاہیے اور اپنے ایمان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنا جو طریقہ ہے اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پہلی بات۔ دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ اگر واقعی میں خطرہ نہیں ہے، صرف خدشہ ہے کہ ہم ان سے خطرہ پہنچ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم اللہ کی بات پر یقین رکھیں گے، اللہ کی بات پر اعتبار کریں گے، اللہ کی بات پر بھروسہ کریں گے اور جو حکم دیا ہے وہ حکم کو انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ تیسری بات کا جواب یہ ہے کہ اگر خطرہ اس طرح سے ہے کہ اگر ان سے ہم تعلقات نہیں قائم کریں گے، اگر ان سے دوستی اور محبت نہیں کریں گے، تو ایسا کرنے سے ہم اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈالیں گے اور مسلمانوں کی جماعت کو بھی خطرے میں ڈالیں گے، تو ایسی صورت میں ان سے دوستی کرنا ایک دم لازمی ہوگا۔ لیکن چوتھا جو سوال ہے کہ اگر ہم سامنے والے سے دوستی کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو تو بچا لیں گے لیکن ایمان والے خطرے میں پڑ جائیں گے، تو ایسی صورت میں ہرگز ان سے دوستی نہیں کرنا، ہرگز ان سے دوستی نہیں کرنا۔ ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ ایسا کیوں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کچھ مسئلہ نہیں ہے پھر بھی جو ہے ایک دم گھسے ہوئے ہیں، اسی طرح سے رہتے ہیں، اسی طرح سے کھاتے پیتے ہیں، وہی عمل کرتے ہیں، ان کے تہوار میں ان کا، ان کے تہوار میں ان کا، ہر چیز چلتے رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں رہتا، ان کو شوق ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ یہ ساری باتیں اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خطرہ ہے تو اس وقت ججمنٹ مسلمان کو کرنا ہے اپنے آپ سے کہ واقعی خطرہ ہے یا نہیں، اور یہ سوچ کر کے ججمنٹ کرنا ہے، یہ سوچ کر کے فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے خیالات تک کو جانتا ہے. ہم مجبوری میں ان سے دوستی کر رہے ہیں یا شوق سے ان سے دوستی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے. اگر واقعی مجبوری میں ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ کچھ مسائل دوسرے خراب ہو رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اللہ اپنے آپ سے تم کو ڈراتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر مکمل قدرت اور طاقت رکھتا ہے، مکمل طاقت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو حالات ہیں اس حالات کو اللہ بدل دے اور تمہارے لیے دوسرے حالات پیدا کر لے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو یہ مخاطب کیا ہے، ان کو یہ بتلایا ہے کہ عام حالات میں کافروں سے دوستی نہیں کرنی ہے. کچھ ایکسیپشنل صورت ہے، ایسی صورت میں بھی اگر دوستی کرنی ہے تو آپ کا ججمنٹ بالکل صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.